السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ کا مختصر ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورۃ جمعہ قرآن پاک کی سورت نمبر 110 ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں اور 11 آیتیں ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اس کی حمد کرتی ہے، اس کی ثنا کرتی ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور عزت و غلبے والا ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت اور عزت والا رسول بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ رسول ان لوگوں میں آ کر انہیں کچھ باتوں کی تعلیم کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر کیا کرتا ہے وہ رسول؟ ویتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیتیں، اللہ کے کلام قرآن پاک کی آیتیں ان ان پڑھ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے۔ نمبر 2، ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت انہیں سکھاتا ہے۔ کتاب کی تعلیم اور حکمت، یہ 4 چیزیں انہیں سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ لوگ اس رسول کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، گمراہ تھے اور بالکل جاہل تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ و تعلیم کے لیے بھیجا ہے، اور جو بھی ان لوگوں سے نہیں ملے وہ اس وقت موجود ہیں، یعنی ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کا فیض ہدایت، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اس فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کا حال جن پر تورات کے حکام اور تعلیمات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، یعنی اس میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا مگر وہ ان پر ایمان نہ لائے، تو ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال گدھے کی سی، مثل الحمار کمثل الحمار يحمل اسفارا، تو ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثل ہے جو پیٹھ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہے۔ مثلہ کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہو، ان لوگوں کی مثال کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے اے یہودیو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر تم اللہ تعالیٰ کے دوست یعنی اس کے ولی ہو تو موت کی آرزو کرو، کیونکہ اس کے اولیاء کو تو قبر و حشر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی،
اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ لوگ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے اس کے رسول کی تکذیب اور کفر کے باعث جو آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، فرما دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو جو تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے پھر آیت جمعہ سورۃ الجمعہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جمعے کے دن کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز جمعہ کی طرف تیزی سے چل پڑو۔ وَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تیزی سے چل پڑو نماز جمعہ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار کو چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کاروبار کو چھوڑ دینا، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھر منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اپنے رزق کے تلاش کے لیے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے میں لگ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ نہیں کہا کہ اللہ کو یاد کیا کرو، کثیرہ کا لفظ آتا ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد کیا کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اپنی حاجت مندی اور معاشی تنگی کے باعث اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو خطبہ میں کھڑے چھوڑ گئے۔ تو ان لوگوں کو قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، تو جو لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ان سے فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔